محترمہ مہپارہ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر سمینہ صاحبہ، مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، رکن بلدیہ جناب ہمارے مظفر صاحب اب جو امیدوار ہیں سنتوش نگر کے لیے، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدواروں کے حق میں استعمال کریں۔ آپ لگاتے ہیں اس بات سے ڈر رہے بی جے پی ہاتھ لگاتی نہیں کرنا۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اس بلدی حلقے سے گرما گڑے سے مجلس کے امیدوار کو اور سنتوش نگر سے مجلس کے امیدوار کو، تلاب چنچلن سے، مغل پورہ سے، پرگٹی سے، جہاں کہیں بھی مجلس کے امیدوار ہے، آپ تمام لوگ اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے ان کو کامیاب کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر آپ کو دیا جائے گا اور بیلٹ پیپر کے اوپر آپ جہاں پر پتنگ کا نشان دیکھیں گے وہاں پر آپ کو مہر لگانا پڑے گا۔ مہر لگانے کے بعد آپ اس کو بیلٹ پیپر کو اچھی طرح سے فولڈ کر کے دوبارہ بیلٹ باکس میں جب آپ ڈالیں گے تبھی آپ کا ووٹ کا استعمال ہوگا۔ تو پہلی چیز جو اہم چیز ہے، جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں اس نشان کے اوپر آپ کو جو مہر رہے گی اس مہر کو لگا کر اس کو پیپر کو موڑ کر پھر آپ کو اس ڈبے میں ڈالنا ہے۔ یہ اہم کام ہے کیونکہ ہم لوگ ذرا الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھ کر بٹن دباتے تھے، آواز آتی تھی، قصہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس میں تھوڑا آپ کو دیکھ کر سیل کو نشان کے اوپر لگانے کا ہے۔ تیسری اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بلدیہ کے انتخابات میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اور سب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو کوئی بھی بی جے پی کا مرکزی وزیر حیدرآباد کو آتا ہے اس کا ایک ہی 1 پوائنٹ پروگرام ہے کہ حیدرآباد پہنچتے پریس کانفرنس کرو، اور پریس کانفرنس جب کرتے تو میڈیا کے لوگ ماشاءاللہ پورے مودی کے بھکت ہیں تو لائیو پریس کانفرنس دکھاتے ہیں اور ایک طوطے کی طرح وہ لوگ بولتے ہیں مجلس جو ہے پرانے شہر میں روہنگیاؤں کے نام ڈلا دی، مجلس کی وجہ سے اولڈ سٹی میں پاکستانی آ گئے، افغانی آ گئے اور اسد الدین اویسی چینا بن گئے۔ یہ 3 چیزیں رٹ کے آتے اور بول کے چلے جاتے۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر ووٹر لسٹ میں اگر آپ 1000 نام لکھاؤ میرے کو روہنگیا کے نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ووٹر لسٹ دارالسلام میں نہیں بنتی، ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا بناتا ہے۔ اور پھر بی جے پی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ سرجیکل اسٹرائک ایک ملٹری ٹرم ہے، ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کے اوپر جب حملہ کرتی ہے، جیسا کہ ہماری بہادر آرمی نے سرجیکل اسٹرائک کیا تھا پلوامہ کے حملے کے بعد، جس کی میں نے تائید کی تھی کہ پاکستان کے اندر جا کر انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کیا تھا۔ یہاں پر بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور پاکستانیوں کو، روہنگیاؤں کو، افغانیوں کو نکالیں گے۔ آپ یہ کتنی بڑی توہین ہے پرانے شہر کے رہنے والوں کے لیے کہ جو ملک کے باعزت شہری ہیں ان کو آپ پاکستانی کہہ رہے ہیں،
ان کو آپ افغانی اور روہنگیا کہہ رہے ہیں. میں پھر سے بی جے پی کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ 100 نام تو دکھاؤ پاکستانیوں کے یہاں پر, 100 افغانیوں کے نام دکھاؤ جو انلیگل رہ رہے ہیں یہاں پر. آپ نہیں دکھا سکتے. مقصد کیا ہے کہ پرانے شہر سے بغض ہے, اور یہ بی جے پی بھول جاتی کہ بہت بڑی تعداد میں پرانے شہر میں ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں, دلت بھائی بھی رہتے ہیں, بیکورڈ کلاس کے لوگ بھی رہتے ہیں, اور بی جے پی صرف مجلس کی دشمنی میں پرانے شہر کو نہیں بلکہ پورے شہر حیدرآباد کو بدنام کر رہی. آپ بتائیے کہ اس شہر کے حصے کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہائی ٹیک سٹی جا کر رات میں کام کرتے ہیں. بی پی آفیسز ہیں, امیزون کا سب سے بڑا دوسرا بڑا آفس حیدرآباد میں بن رہا ہے. مائکروسافٹ کا پوری دنیا کا امریکہ سے بعد سب سے بڑا دفتر یہاں پر ہے. بڑے بڑے سافٹ ویئر انڈسٹریز یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو بی جے پی یہ کہہ کر حیدرآباد کو نہیں بلکہ حیدرآباد کے برانڈ کو خراب کر رہی. مقصد کیا ہے کہ صرف الیکشن جیت جانا. آپ الیکشن نہیں جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے پورا یقین ہے. اس لیے کہ نفرت پیدا کر کے ہندو اور مسلمانوں میں پھر سے وہ پرانے اختلافات کو, وہ پرانے 1980 اور 1990 کے دہے کے تمام برائیوں کو اس کو نکالنا, یہ حیدرآباد کی عوام اس کو کبھی نہیں قبول کرے گی. حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش ہوئی, لاکھوں گھروں کے اندر پانی آیا, ہم سب لوگ پریشان تھے, لاکھوں کروڑ روپے کا سامان خراب ہوا. ایک بی جے پی کا منسٹر دلی سے نہیں آیا, ایک نہیں آیا. آج الیکشن ہے تو پورے پیراشوٹ سے اتر رہے حیدرآباد, پورے کے پورے اب انوائیں گے. آؤ بھائی, کوئی بات نہیں, آؤ کیا اٹھا لیتے ہیں, ہم کو معلوم کچھ نہیں کر سکتے, مگر آنا سیلاب آیا تو کوئی نہیں آئے. اور آج 10,000 روپے کی اسکیم کے لیے بہت سے لوگوں کو نہیں ملا. وہ 10,000 روپے کی اسکیم بھی میں تو چیف منسٹر سے ان سے مطالبہ کیا, ریپرزنٹیشن کیا کہ بہت بربادی ہوئی ہے, آپ کی حکومت کو مدد کرنا ہے. مرکزی ٹیم دلی سے آئی تھی آفس بابا نگر کے پاس, میں ان سے ملاقات کیا اور ان سے مل کر کہا کہ آپ کی دلی کی حکومت کو حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی مدد کرنا ضروری ہے. اگر آپ فائنینشیل ہیلپ کریں گے تو ہم ایک ایک گھر کو جس میں پانی آیا ان کو کم سے کم 80,000 سے 1,00,000 روپیہ مل سکتا تھا. مگر نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک پیسہ نہیں دیا. جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تو فوراً جینا بن جاتا ہوں. اب جینا بننے کا میرا گناہ کیا ہے؟ میرے والد محترم نے مجھے باہر بھجا کر پڑھایا, میں نے محنت کی, لنکن زن سے میں نے 12 کلاس کی ڈگری حاصل کی. تو میرا پڑھنا لکھنا ان کے لیے ایک بہت بڑا تکلیف کا باعث بن گیا, کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے پڑھے لکھے نوجوان مسلمانوں کو. ان کو وہی چاہیے جو ان کی یا تو تعریف کرے یا پھر ڈر کے خاموش گونگا بن جائے. جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے اور بولتے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حیدرآباد پرانے شہر پہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے. کون سا سرجیکل اسٹرائک کریں گے آپ؟ اگر پرانے شہر میں مان بھی لیا جائے کہ پاکستانی افغانی ہے, آپ سو رہے تھے, 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, پکڑنا تھا, کس نے روکا آپ کو, نکالنا تھا, مگر کچھ نہیں. صرف الیکشن کی خاطر نفرت پیدا کرنا, لوگوں میں ٹینشن پیدا کرنا, یہ بی جے پی کی پرانی عادت ہے. جھوٹ کی فیکٹری بی جے پی کے پاس ہے. آپ لاک ڈاؤن کیے, میں چیف منسٹر KCR سے کہا کہ لاک ڈاؤن کو قبول مت کرو. میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں لا اینڈ آرڈر ریاست کا, اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے. آپ مت قبول کرو, اپنے لحاظ سے لاک ڈاؤن کرو. مگر سننے تیار نہیں. دلی سے بیٹھ کے دلی کے بادشاہ بول دیے کہ حیدرآباد میں لاک ڈاؤن, تلنگانہ میں لاک ڈاؤن.
وہ وقت نہیں تھا لاک ڈاؤن کا، وہ وقت تھا کہ سب کو اپنے اپنے گھروں کو بچاتے، لوگوں کو 15 دن کا ٹائم دیتے، کم سے کم 8 دن کا ٹائم دیتے، دیکھو 8 دن کے بعد لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، تیاری کر لو۔ مگر نریندر مودی دلی کے بادشاہ ہیں، آپ نے 4 گھنٹے کا ٹائم دیا، بھائیوں بہنوں 4 گھنٹے کے بعد پورا لاک ڈاؤن 3.5 مہینے میں غریب پٹ گیا، ختم ہو گیا، نوکریاں چلے گئی، آمدنیاں ختم ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اعداد و شمار ہے جس کا CMI کہتا ہے کہ 8 سے 10 کروڑ کے درمیان انفارمل سیکٹر میں لوگوں کی نوکریاں چلے گی، 2 کروڑ لوگوں کی تنخواہیں کم ہو گئی۔ اب اسکول کھلے گا تو ماں باپ پریشان ہے کہ بچوں کو فیس کہاں سے دیں گے، جو لوگ کام کر رہے تنخواہیں آدھی ہو گئی ان کی۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ نریندر مودی کی حکومت ذمہ دار ہے۔ لاک ڈاؤن کرنا تھا، 8 دن کے بعد کرنا تھا، لگا دیے لاک ڈاؤن۔ اچھا، لاک ڈاؤن اٹھانے کے لیے کیا دیے؟ 8 دن کا ٹائم دیے۔ آپ 8 دن کا ٹائم لاک ڈاؤن کو دیتے، جتنے ہمارے باہر سے لوگ آ کر تلنگانہ میں، حیدرآباد وغیرہ میں کام کر رہے تھے، وہ آرام سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، کورونا پھیلتا نہیں تھا، اتنی بھوک مری نہیں ہوتی تھی، مگر آپ نے کر دیا۔ آج عوام بھگت رہی ہے۔ نوٹ بندی، بھائیوں بہنوں 8 بجے سے 500 گئے، 1000 گئے، اب تک غریب پریشان ہے، اب تک غریب پریشان ہے۔ نوٹ بندی سے کاروبار چھوٹے برباد ہو گئے، اب تک لوگ نہیں سمجھ رہے۔ یہ بی جے پی کی غلط پالیسیاں ہیں۔ ان کو دشمنی مجلس سے کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کے قانون کو 3 مرتبہ بحث ہوئی، تینوں مرتبہ میں نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کو بے نقاب کیا اور کہا کہ آپ یہ قانون مسلم مہیلاؤں کے خلاف بنا رہے اور مسلمان مردوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے قانون بنا رہے۔ ان کو اس بات کی تکلیف ہے۔ CAA کا قانون جو ہمارے بھارت کے آئین کے خلاف ہے، میں نے کہا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور بی جے پی کے تمام 329 کے سامنے میں نے اس بل کو پھاڑ دیا، کالا قانون کہہ کر۔ ان کو تکلیف ہے۔ UAPA کا قانون بنایا گیا، دلی میں NIA کا ایک ACP بیٹھ کر حیدرآباد میں کسی بچے کا نام لسٹ میں لکھ دے گا، ٹیررسٹ ہو گیا، اس کی مخالفت کی میں نے، ہر جگہ پر مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ کون ہے یہ دیوانے لوگ حیدرآباد سے نکل کر مہاراشٹر میں 23 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا دیے، امتیاز جلیل MP بن گئے۔ 2 ان کے میرے مہاراشٹر میں 2000 کلومیٹر دور سیمانچل بہار ہے، وہاں پر ہمارے 5 MLA جیت گئے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کون ہے یہ دیوانے جو نکل کر شدت سے محنت کر کے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے پوری طاقت اب حیدرآباد کی بلدیہ الیکشن میں لگا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، یہ شہر آپ کا ہمارا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا، اس شہر کی تاریخ کو برقرار رکھنا، اس شہر کی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھنا، یہ تمام حیدرآبادیوں کی ذمہ داری۔ اور بی جے پی کیا کر رہی ہے؟ حیدرآباد نہیں بولتی بی جے پی بھاگیہ نگر کہتی ہے۔ تو یہ مقابلہ حیدرآباد بنام باپ کا مقابلہ بھاگیہ نگر سے ہونے والا، اور آپ کو حیدرآباد کو بچانا ہے۔ بی جے پی مجلس کی مخالفت کیوں کرتی ہے؟ پورے ملک میں 200 بلدیاں ہیں، اور 200 بلدیاں میں صرف حیدرآباد کی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں مجلس کے کارپوریٹرز نے، جس میں واجد بھی شامل تھے، مظفر بھی تھے، ڈاکٹر سمینا بھی تھے، ہم نے CAA قانون کے خلاف ریزولوشن کو پاس کیا، قرارداد کو پاس کیا، اور ان کو تکلیف ہو گئی کہ 200 میونسپل کارپوریشن ہے، یہاں کیسے ہوا؟ یا اس لیے ہوا کیونکہ یہاں پر مجلس ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ مجلس پر الزام لگا کے فرقہ پرستی کا 6.5 سال ہو گئے تلنگانہ بن کر، کیا کبھی کوئی کرفیو جیسا ماحول نہیں بنا، کرفیو نہیں ہوا؟ اس میں مجلس کا رول ہے، پولیس کا رول ہے، سب سے بڑا رول حیدرآباد کی عوام کا ہے، جنہوں نے اس طرح کے ماحول کو نہ برداشت کیا، نہ کل برداشت کریں گے اس طرح کا ماحول برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے
चौथी मरतबा राजमोहन को पुराने पुल का टिकट दिया, 3 मरतबा कॉर्पोरेटर बने राजमोहन, इंशाअल्लाह ताला चौथी मरतबा बनेगा। कारवान की बल्दिया से 5 साल पहले हमने राजेंद्र यादव को टिकट दिया, वो रुकने बल्दिया बने, अब स्वामी यादव को दिए। फिर आपके जामबाग से हमने रवि को टिकट दिया, वो मादिगा दलित समाज से, इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होंगे। ये इनको समझ में नहीं आ रहा, ये सिर्फ यही चाहते कि अक्सरती तबके को ये पैगाम दिलाया जाए कि देखो ये टेररिज्म है, ये रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है। अरे भाई, इससे हैदराबाद का क्या फायदा होता है बताओ? क्या किसी गरीब का पेट भरेगा? क्यों बीजेपी एक पैसा नहीं दी हैदराबाद की तरक्की के लिए? कितने फ्लाईओवर के लिए तुमने पैसा दिया? कितने एक्सप्रेसवे के लिए दिया? कितनी कच्ची मोरियों के लिए आपने पैसा दिया? किसने बक्स टनल के लिए पैसा दिया? सीवरेज लाइन के लिए एक पैसा नहीं। मगर क्या शुरू होते, हैदराबाद आते ही मजलिस से शुरू होते और दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी को बनाते। मजलिस के ऊपर तनकीद करना, मजलिस का डर दिलाना। अरे मेरे दोस्तों, अगर तुम मुखालिफत भी कर रहे हो तो ढंग से करो, ढंग से करो मुखालिफत। और याद रखो, वो डरने और घबराने के दिन अब खत्म हो गए। कोई डरने वाला नहीं है, भारत का कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं तो ये आपकी सहन की गिलाजत है, ये तुम्हारी जहालत है, ये तुम्हारी नादानी है। अगर कोई ये कहेगा, मेरे को लोग फोन करके बोले अगर मैं फुला बोला कि असदुद्दीन ओवैसी को मैं अपनी जूती पे रखता हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो आप, मैं इज्जत और जिल्लत का देने वाला ये इंसान नहीं है, अल्लाह है। और अगर कोई कहता है तो कहने दो। असदुद्दीन ओवैसी तुमसे कह रहा है कि मेरे सर पर उनके नामाए मुबारक, मेरे सर का ताज है, जो हशर के मैदान में तुम्हारी और मेरी शिफात करेंगे। उनकी जूतियों का सदका है कि आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है और इन बाकी ताकतों से मुकाबला कर रहा है। और जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं मुकाबला करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि हमको अपने हक के लिए लड़ना है। और याद रखो, रोने और डरने और घबराने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात का पैगाम दे रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद को मजबूत करो, छोटे छोटे इख्तिलाफात को बालाए ताक रखो। अगर आज तुम मुत्तहिद नहीं होगे तो कब होगे तुम मुत्तहिद? जब आसमान से आग निकलेगी, जब जमीन पर जलजले आएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, ये वक्त है इत्तेहाद पैदा करने का। हरकत करो, हरकत करो, उठो और अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करो। देखो, इस माहौल को, तकलीफ को देखकर बिलाल आ गए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बिलाल पहले भी बंदिश में थे, ये दोबारा अपने घर को वापिस आए तो यह काम नहीं हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी पार्टी के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज का इजाफा करिए। हमको अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। हमको शहर में अपनी बरतरी को बरकरार रखना, हमको अपने शहर में अपनी बरतरी को बरकरार रखना है। याद रखो नौजवानों, ये मजलिस को जो मुकाम मिला, यह असदुद्दीन अकबरुद्दीन या मुमताज खान की मेहनत से नहीं मिला। ये 1960 में हमारे बुजुर्गों ने मेहनतें की, कुर्बानियां दी, मसाइब और मुश्किलात और खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, जानों को कुर्बान करना पड़ा, फसादात ने अपना सब कुछ लुटा दिया। तो उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुंचे। तो इसीलिए मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि उठिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, पतंग के निशान पर वोट डलवाइए, घर घर जाकर लोगों को तरगीब दीजिए कि 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए और ऐसा जाना पोलिंग बूथ को जैसा दूल्हा वलीदे को जाता, वैसा जाना। आराम से जाइए, पूरा निकल के जाइए, क्योंकि दूल्हे भाई तो उनको बना दिए। इंशाअल्लाह वलीमा क्या है इनको मालूम होगा 1 तारीख को।
पूरे पोलिंग बूथ पर जाइए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा और अल्लाह हमारे लिए काफी है। मुझे एक और जलसे में जाना इसलिए जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।